الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ ان پروگرس ہے اور حج اور عید الاضحیٰ ہمارے سروں پر ہیں اور بس آیا چاہتی ہیں کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے گرد گھومتا ہے اور قربانی وہ تو ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب شخصیت ہے، امیزنگ ون۔ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے علیہ السلام کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ان کے رب نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ یہ ایک منفرد اعزاز ہے، یہ ایک منفرد ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور اس کا ثبوت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو تین بڑی قومیں ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں تعین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم مانتے ہیں۔ مولانا مناظر حسن گنانی رحمۃ اللہ علیہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی پختہ رائے یہ ہے کہ آریائی اصل میں اسرائیلی ہیں، لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل، وہ آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں اور بچھڑے کی پوجا جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی ویسے ہی گائے کی پوجا ہندو کرتے ہیں۔ پھر ہندوؤں کے ہاں جو اوتار ہیں ان میں سے ایک اوتار برہما ہے، ان کے خیال میں یہ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں دو ہی شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے اسوہ حسنہ ہونے کا ذکر سورۃ ممتحنہ میں ہے، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اسوہ حسنہ ہونے کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اب ان دونوں اسوہ حسنہ میں جو فرق ہے اس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، بس مختصراً عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انفرادیت کا اسوہ ہے۔ کوئی شخص ایز اے فرد، ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ حسنہ ہے کہ وہ خود اکیلے اللہ سے لو لگانے کے لیے معراج کی رات وہاں بیٹھ نہیں گئے، واپس آئے اور پھر پوری نوع انسانی کو معراج تک لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عدل اس زمین پر قائم کیا، عدل و انصاف نوع انسانی کے ڈور سٹیپ تک پہنچایا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔
اور ظاہر بات ہے کہ ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، اگرچہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو مشترک کلمہ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ رسول اللہ کہتے ہوں گے، اور باقی پیغمبروں کے ماننے والے اس پیغمبر کا نام لے کر رسول اللہ کہتے ہوں گے. لیکن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تعین کے ساتھ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لہذا ہمارے لیے واجب الاتباع، ہمارے لیے قابل تقلید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اسوہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعدد امتحانات تھے. یوں ہی انہوں نے ہوش سنبھالی تو انہوں نے اپنے خاندان کے جو کا روایتی مذہب تھا اس سے بیزاری کا اظہار کیا. قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان کے والد آزر، تورات میں ان کا نام تارح آیا ہے. دو باتیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں کہ اگر تورات اور قرآن مجید میں کہیں کوئی تباین پایا جائے، کہیں کوئی ڈفرینس پایا جائے، تو ہم قرآن مجید کو اہمیت دیں گے اور قرآن مجید کی بات کو مانیں گے اور تورات کی بات کو چھوڑ دیں گے. بہرحال سب سے پہلے انہیں اپنے والد سے لڑنا پڑا. سورۃ مریم میں تذکرہ آیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں سے ابراہیم کا تذکرہ کرو، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جان آپ بھلا کیوں پوجتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ پہ کسی کام آئے؟ ابا جان لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. ابا جان انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. یہ اس کا محل کیا ہے یہ بات کہنے کا؟ ابا جان اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ بڑے سیانے ہیں، اور آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اس کے پیچھے تجربہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں آیا. فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اس کے بعد پھر جس بستی میں وہ رہتے تھے وہ بھی کواکب پرستوں کی بستی تھی. وہ ستاروں کی، سیاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج اور چاند کی اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات ہے کہ ہی نیو ویری ویل ٹو میک ہز پوائنٹ، یعنی جو بات وہ کہنا چاہتے تھے اس کو ایسے انداز سے کہتے تھے کہ جس کا جھٹلایا نہ جا سکے. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو وہاں ریاضی میں کچھ مسئلہ ہوا کرتے تھے، اور اس میں بعض اوقات کوئی غلط چیز جو ہے اس کو ایزیوم کیا جاتا تھا، پھر ساری کیلکولیشن کی جاتی تھی اور آخر میں جا کے کہا جاتا تھا کہ ہمارا مفروضہ غلط ہوا، بات یوں نہیں ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے 1 by 1 سورج، چاند اور ستاروں کو غلط ثابت کیا. رات ہوئی، ستارہ جگمگایا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہو نو وے، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا. پھر چاند ظاہر ہوا، انہوں نے کہا یو یس یہ بہت روشن ہے، یہ میرا رب ہوگا. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا نے کہا کہ نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر دن چڑھا تو سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے کہا یس ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا بھی ہے. فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف
کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ رپورٹ کیا گیا بادشاہ کو، نمرود کو، کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے کہ جو آپ کو خدا نہیں مانتا۔ اس نے سمن کر لیا، پیش کر دیے گئے اس کے سامنے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ برابر، وہ بھی استاد تھا بڑا، تو اس نے جیل سے 2 قیدی بلائے۔ ایک قیدی جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے قیدی کی گردن اڑا دی اور کہا کہ لک انا احیی و امیت، زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو اس پر بحث کرنا شروع کر دیتا کہ نہیں پھر بھی اللہ کا اختیار تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی دلیل لے کے آئے کہ جس سے وہ بغلے جھانکتا رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو کر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں سے اپنی قوم سے یہ بات کہتے رہتے تھے کہ یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے کسی کام تو آتے نہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ لیکن قوم الٹا انہیں مورد الزام ٹھہراتی تھی کہ تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھانی کہ میں ان کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک دن پوری قوم کو بستی سے باہر کسی میلے میں جانا تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یوں کہا کہ دیکھا آسمان کی طرف، آئی ڈونٹ فیل لائک، میری طبیعت آمادہ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو پوجنے والا موحد، اس کو میلے ٹھیلے سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اور وہاں پر جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، جو ایسے میلوں میں پھٹوں پر جو ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی شریف آدمی تو جا بھی نہیں سکتا، دلچسپی تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کی۔ جب سب لوگ بستی سے نکل گئے اور یوں سمجھیے کہ گاؤں خالی ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے، اور وہاں دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے بت ہیں، اور ان سب کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت کے سامنے گئے اور اسے ذرا ٹھکور کا کہا کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر اس نے کہاں جواب دینا تھا، تو ایک ہتھوڑا مارا اس کو اور پاش پاش کر دیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، سب کا یہی حال کر دیا۔ جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ہتھوڑا جو ہے وہ یوں کر کے اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکا دیا تاکہ معلوم ہو کہ یہی ہتھوڑے پکڑے کھڑا ہے اور اسی نے بت توڑے۔ شام کو جب لوگ واپس آئے تو اکثر نوجوان جو دن بھر وہاں کرکٹ کھیلتے رہے ہوں گے یا کشتیاں کرتے رہے ہوں گے، وہ تو جا کر سو گئے ہوں گے تھکے ہارے، لیکن کچھ بوڑھے ٹھیڑے جو عشاء کی نماز یا عشاء کی رات کی عبادت کیے بغیر سونے والے نہیں تھے، وہ جب بت خانے میں گئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے کے لیے، ایک دم ان کے قدموں سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اوئے! یہ ہمارے بتوں کو کیا ہو گیا؟ شور مچ گیا، یعنی آج کی زبان میں کہیں تو سائرن بج گئے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، اذانیں ہو گئیں، اور سب لوگ گھروں سے نکل کر باہر ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم نامی جو نوجوان ہے یہ اس کا کام ہے، وہی ان کے خلاف ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ ذرا لاؤ نا اس کو سب کے سامنے یہاں، ہی مسٹ ایکسپلین۔ تو حضرت ابراہیم کو لایا گیا اور سب نے پھنکارتے ہوئے کہا انت فعلت ھذا،
یہ حرکت تم نے کی تھی کیا؟ حضرت ابراہیم کو ہم سب ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو چاہت، منشا اور خواہش کے مطابق ہو رہا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا. یہی حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر مجھے پوچھیں اور پھر میں انہیں ایکسپلین کروں کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی ظریفانہ انداز میں، جو لائٹ انداز میں بات واضح کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بڑے سے پوچھو نا ذرا، اور ہتھوڑا بھی اسی کے پاس ہے. تو انہوں نے کھسیانہ ہو کر کہا ابراہیم تم جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بس یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبانوں سے نکلوانا چاہتے تھے. فوراً نے کہا اف لکم، پنجابی میں ترجمہ کروں تو فٹے منہ تاڑے. وہ کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے، جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، انہی سے تم دعائیں کرتے ہو، انہی سے تم مرادیں مانگتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں واضح کیا کہ وہ ان کے خدا نہیں ہو سکتے، وہ زبردستی انہیں خدا بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں. اب وہ لوگ خسیانے ہو گئے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. لہذا انہوں نے طے کیا کہ اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا. کیا کیا جائے؟ سر جوڑ کے بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو آگ میں جلا دیا جائے. یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کو مار کر کہیں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اس سے ماننے والے جو ہیں اس کی قبر کے اوپر جو ہیں اس کو سلام پیش کریں. تو بڑا انہوں نے دور کی سوچی کہ اس کو جلا دیا جائے، اور جلانے کا بھی کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ جس سے اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے، معاذ اللہ. تو انہوں نے ایک دیوار کھینچی اور اس کے اندر خالی جگہ تھی، اس میں انہوں نے ایندھن جھونکا. یعنی ڈیوٹی لگائی کہ جو جیسے فنڈ ریز کیا جاتا ہے کہ کوئی جتنا ایندھن لا کے جھونک سکتا ہے اس میں لا کے جھونک دے، تاکہ ہم اس کے اندر ابراہیم کو ڈالیں اور اس کا وجود بھی ختم ہو جائے، ہڈیاں بھی جل جائیں اس کی. لیکن جب اس کو آگ لگائی گئی، آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ دیوار کے اوپر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے سکے. دور دور تک وہ تپش تھی. تو منجنیق لائی گئی. منجنیق پرانے زمانے میں جنگ کا ایک ہتھیار تھا کہ سینٹریفیوگ ایکشن سے غالباً پتھر بڑے بڑے باندھ کر اس کو نشانے پر پھینکا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر سٹ کر کے اس میں ڈال کر پھینکا گیا آگ کی طرف. لیکن قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو ہم نے کہا اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا. یعنی ٹھنڈی بھی یخ نہیں، ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہے نا. معلوم آپ کو کہ ایک فریزر کی ٹھنڈ ہوتی ہے، فریج کی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ایک ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈ ہوتی ہے. ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈ کمفرٹیبل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو گئی. اور جب وہ کچھ دنوں کے بعد آئے دیکھنے کے لیے تو انہیں کیا دیکھا کہ ساری جو لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھیں ان سب کے درخت وہاں اگے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سیر کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر تک بے اولاد تھے. 86 سال کی عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، اور بڑھاپے میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. ہم میں سے جو بھی پوتوں نواسوں والے ہیں ان کا تجربہ ہے، اور باقی انہیں دیکھ کر یہ اندازہ رکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں جو بچے آتے ہیں گھر میں، پوتے نواسے، وہ کہیں زیادہ پیارے ہوتے ہیں خود اپنے بچوں کے مقابلے میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ جوانی میں عطا فرماتا ہے. لیکن اگر کسی کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو. کتنی دفعہ اس کو اٹھا کے پھرتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کی بلائیں لیتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ یہ بندہ میرا ہی ہے یا یہ اپنے بیٹے کا بندہ بن گیا ہے۔ وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک اللہ کا ولی، اس کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی، دعائیں مانگ کر اولاد مانگی، ایک بچی اللہ نے عطا کی۔ اب دن بھر جو ہے وہ اس کو پیار کرتے رہتے ہیں، گود میں اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی بچی نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، جماعت رہ گئی، نماز رہ گئی۔ تو ایک دن انہوں نے خواب میں منظر دیکھا قیامت کا، آواز آئی کہ اللہ کے چاہنے والے جو ہیں وہ ادھر آ جائیں، تو وہ بھی ادھر چلے کہ میں بھی اللہ کا چاہنے والا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کدھر جی خیر نہ، انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سے پیار کرتے ہیں یا اپنی بچی سے پیار کرتے ہیں؟ تو خواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ جو چیز میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گئی ہے اس کو اٹھا لے۔ تو ان کی اہلیہ دوڑی دوڑی آئی کہ بچی جو ہے وہ چھت سے گر گئی ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جو چیز میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوئی تھی وہ ہٹ گئی۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ہی کے بندے رہے، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ایک دن اچانک حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ دو اور جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک یوں کر کے چل پڑے۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا حضرت حاجرہ سلام علیہا نے کدھر چلے؟ بس صرف اتنا کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور سورۃ ابراہیم کے اندر وہ ان کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے ایک ایسے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں نہ پانی ہے اور نہ کچھ اگتا ہے، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر اس کو مجھ سے جدائی کرنا تھا تو پھر دیا کیوں تھا، یا یہ نہیں کہا کہ اجازت ہو تو میں ذرا ایک دفعہ بچی کو گلے لگا لوں، ایک دفعہ میں اس کا منہ چوم لوں، ہرگز نہیں۔ یہ امتحان تھا۔ بہرحال امتحان ختم ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت مل گئی حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ کے پاس آنے کی۔ اب اگلی سٹیج آئی۔ اس سٹیج کو سمجھ لیجئے کہ بچہ جب بہت ینگ ایج میں اللہ بلا لے تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جوں جوں بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کی ضرورت بنتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں بچی بڑی ہوتی ہے وہ ماں کی ضرورت بنتی چلی جاتی ہے۔ اب جو ڈپارچر ہوتا ہے تو وہ صرف تعلق کا نہیں ہوتا، وہ ضرورت کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص دکاندار ہے، وہ صبح سویرے دکان پہ چلا جاتا ہے اور رات گئے واپس آتا ہے، لیکن جو ہی اس کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ دکان پہ بیٹھنے لگتا ہے تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ وہ صبح بھی کہتا ہے بیٹے سے بیٹا چل تو دکان کھول جا کے میں آنا، اور دوپہر کو بھی کہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑی سی کمر لگاؤں بستر کے ساتھ تو تم ادھر ہی ٹھہرو، اور شام ہوئے ہی وہ کہتا ہے سرے شام ہی کہ بس میں جا رہا ہوں، تم رات کو دکان بند کر کے آ جانا۔ جب یہ بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرات آپ نے اگر ایسے باپ دیکھے ہوں گے، بڑے صحت مند، بڑے توانا، لیکن جوان بیٹا اللہ نے بلا لیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ جب کسی کا جوان بیٹا اللہ لے لیتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی لاٹھی واپس لے لی ہے۔ لاٹھی سمجھتے نا کہ بوڑھا آدمی ایک چھڑی ایک لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، لیکن اس کی اگر لاٹھی ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے چلنا ممکن نہیں رہتا۔ تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی یا اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی لاٹھی دے کر چھین لی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ویسے تو انبیاء کرام کے تذکروں پر کئی صورتیں ہیں، سورۃ انبیاء جس کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، اس میں بھی انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، لیکن 23ویں پارے کی 2 صورتیں، سورۃ صافات اور سورۃ صاد، یہ بڑی منفرد صورتیں ہیں۔ سورۃ صافات میں انبیاء کرام کے مناقب کا ذکر ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر ہے، ان کی خوبیوں کے تذکرے ہیں، اور سورۃ صاد میں اس لیے کہ بہرحال وہ انسان تھے، ان سے جہاں کہیں سہو ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو پھر انہیں دیر نہیں کی، فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ سے معافی مانگ لی۔ یہ سورۃ صاد کا مضمون ہے۔ سورۃ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ کہنا بہت آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے دعوت تبلیغ کے ضمن میں کہ ہمیں بس چند مرتبہ کسی کے پاس دعوت لے کے جانا چاہیے، پھر نہ مانے تو پھر ہمیں بار بار نہیں جانا چاہیے، اس سے دین کی بے عزتی ہوتی ہے کہ دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کو جس طرح پورٹرے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کو جس طرح پورٹرے کیا ہے تو اس سے اس خیال کی ہوا نکل جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن وہ 950 سال تک اس حال میں تبلیغ فرماتے رہے جب کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ ایسی تیری گل نہیں سننی، اوپر لحاف اوڑھ لیتے تھے کہ ہم نے تمہاری بات نہیں سننی۔ اس کے باوجود 950 سال سے انہوں نے تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح کو، سیلیوٹ ہے نوح کو تمام جہانوں کے اندر۔ اسی سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا واقعہ بھی آیا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، جسے میں نے عرض کیا کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اب وہ بھی بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تربیت یافتہ تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا نے ہتھیار ڈال دیے، جب دونوں نے سرنڈر کر دیا، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور پھر الفاظ نہیں ہے وہاں پر، یہ چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے آج کے دانشور جو ہیں وہ قربانی کو کوئی صدقہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسانی ہمدردی میں غریبوں کو گوشت کھلانے کے لیے بنی ہے، ہرگز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اس میں انسانی ہمدردی کون سی تھی؟ انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا اس میں سے؟ اصل کیا ہے؟ یعنی جانور کے گلے پر چھری پھیرنا، یہ ہے اصل جو مطلوب ہے، تاکہ یاد آئے کہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی، کبھی وائی نہیں پوچھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا، خواب میں اشارہ ہوا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بیٹے کے گری پر چھری چلانے کا، پوچھ سکتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کہ ربا لینا تھا تو دیا کیوں تھا؟
ربا 86 سال کی عمر میں تو میں نے بیٹا مانگا، اب 100 سال کا میں ہو گیا ہوں، اب تو وہ بچہ میرے کام میں میرے ہیلپ کرنے والا ہوا ہے، اب اس کو کیوں بلا رہا ہے؟ نہیں، وہ پنجابی کا محاورہ ہے، نوکر کی تو نخرہ کی۔ نوکر کہتے ہیں امپلائی کو، امپلائی با اختیار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، وہ آزاد مرضی سے ملازمت اختیار کرتا ہے، آزاد مرضی سے چھوڑ سکتا ہے۔ بندہ اور غلام یہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ بات نوکر کے لیے درست ہے کہ نوکر کی تنخواہ کی، تو غلام کے لیے، بندے کے لیے 1000 ٹائم زیادہ صحیح ہے کہ بندے کا کیا کام ہے کہ پوچھے۔ ایک نوجوان، اللہ انہیں ہدایت دے اور سمجھ دے اس بات کی اور ان کے دل کو مطمئن کرے، اللہ تعالیٰ سے بڑے شاکی ہیں کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپرچونٹی کیوں نہیں دی، ایسا کرنا چاہتا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ بندہ بن جا، اللہ کو اپنا رب مان لے۔ وہ کہتے کہ میں مانتا ہوں، میں نے کہا نہیں مانتے۔ جب اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو رب بھی نہیں مانتے۔ یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن جائیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کے گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے۔ بڑا واضح الفاظ میں فرما دیا گیا سورۃ الحج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تو اللہ تک تمہارے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتے ہیں۔ ہاں، تمہارے دل میں اگر تقوی ہے، خوف خدا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، وہ تمہارے کام آئے گا۔ میں اس کر رہا تھا کہ سورہ صافات میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو کنکلوڈ کیا گیا سلام علی نوح فی العالمین سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو کہ انہوں نے بیٹے پر گلے پر چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا سلام علی ابراہیم، بلے ابراہیم تیرے، سلیوٹ ہے تمہیں ابراہیم کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے ثابت کر دیا کہ تو بندہ میرا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، مجھے اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کرے گا۔ اور ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھیں، مان لیں کہ وہ ہمارا رب ہے، پھر ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیں، ڈریں اسی سے، حکم اسی کا مانیں، اور اسی کے لیے کام کریں۔ غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگیں۔ یہی جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی سورۃ صاد کا، کہ بڑے خوبصورت پڑھنے والے تذکرے ہیں کہ انبیاء کرام کی بڑی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ذرا سی کوئی ان سے کوئی 20 کی بجائے 20.25 ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں متربع کرتا تھا، فوراً ہاتھ جوڑ لیتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، معافی مانگ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ واہ 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 نعم العبد، کیا خوب بندہ ہے، انہ اواب، وہ بار بار پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو انسان کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا ہے، غلطی مان لینا ہے۔ انسان کی عظمت اڑنے میں نہیں ہے، جھکنے میں ہے، غلطی ماننے میں ہے۔ ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہیئر اور دیر، ایوری ناؤ اینڈ دین ہم سے غلطیاں ہونی ہیں، ہم سے بلنڈرز ہونے ہیں، لیکن بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے، پھر کوشش کی جائے کہ دوبارہ غلطی نہ ہو، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لی جائے۔ سورۃ زمر کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے، ہم اسی سے مانگیں، اسی کا کہنا مانیں، اسی کے ڈائریکشن پر عمل کریں، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگیں، اسی کے لیے کام کریں،
اور قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی، اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم